رائے صاحب، پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور کہا ہے جی کہ 7 دن کے اندر اندر جواب دیں. کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کو جواب دیا جائے گا؟ شکریہ حامد میر صاحب. یقیناً بہت ہی میں بھی آپ کا مشکور ہوں، اور وہ مجھے ان تمام پروگراموں کی جو ہے یادیں میرے ذہن میں تازہ ہیں، اور مجھے ہمیشہ اس بات پر فخر رہا ہے کہ 2002 کی جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں آپ نے نئے جو ینگ پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اجاگر کرنے میں، ان کو انٹروڈیوس کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، خدا کے فضل سے. جی تھینک یو سر. میر صاحب، یہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے یہ میرے لیے بڑے ہی ایک تعجب کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، اور مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں کس طرح اس کا جواب دوں. آپ کے علم میں ہے کہ میں پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ عہدے بانٹے گئے تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر، مجھے سینئر نائب صدر، اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا تھا. اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ چند دن بیشتر کوئی 5 بندوں نے بیٹھ کے اور سیکرٹری جنرل صاحب کے موجودگی میں، اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. تو بڑی حیران کن بات ہے کہ بھئی پہلے تو یہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو ہے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب طلب کر سکتے ہیں، اور اگر مولانا صاحب اس کو پریزائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر اصولی طور پر، قانونی طور پر اس اجلاس کو مجھے پریزائیڈ کرنا تھا. میرے علم میں نہیں یہ بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے عوامل کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا سارا نظام حرکت میں ہے، اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی پارٹی جو ہے وہ اتحاد میں خاص طور پر جو ہے وہ شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اٹھ کر کہے کہ بھائی آپ کو شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم تو اس اتحاد کے خالق ہیں. یہ اتحاد تو پیدا ہی ہمارے گھر ہوا تھا، ہماری کوششوں سے ہوا تھا. جناب بلاول بھٹو صاحب کی کوششوں اور کاوشوں سے بڑی محنت کر کے انہوں نے اے پی سی بلائی، اور اس میں پھر یہ جو تھا پی ڈی ایم جو ہے وہ تشکیل پایا. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی پارٹی، کوئی ایک عہدیدار یا سارے مل کر بھی جو ہے وہ شو کاز نوٹس دے دیں، اور جب کہ ہم یہاں پر موجود ہیں شہر میں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے میر صاحب کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ 26 تاریخ کو ہمارا لانگ مارچ تھا. پیپلز پارٹی نے اس کے لیے بھرپور کوششیں اور تیاریاں کر لی تھی. ہم بالکل تیار تھے. اینڈ ٹائم کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ آپ نے استعفے دینے ہیں، جبکہ ان کو پتا تھا پی ایم ایل این کو کہ ہم استعفوں سے انکاری ہیں اور ہم استعفے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق استعفے جو ہیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہمیں پارلیمانی فورمز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم بلکہ یہ کہتے تھے کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئیں، پنجاب میں لے کر آئیں، نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں. اور جب آپ نے جب بھی ہماری بات مانی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مانی ہے، تو آپ کو اور پی ڈی ایم کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ضمنی انتخاب میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو کنونس کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونس کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ ضمنی انتخاب نہ چھوڑیں. ضمنی انتخاب میں گئے، وہاں پر پی ڈی ایم کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے. اس کے بعد دوبارہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونس کیا تمام پی ڈی ایم کو کہ نہیں، آپ کو یہ فورم بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی کامیابی ہوئی. پھر قومی اسمبلی کی جو ایک سیٹ تھی، جنرل سیٹ تھی، اس پر جب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے حکومت وقت کو شکست دے دی، وزیر اعظم مات کھا گئے، تو اتنی بڑی کامیابیوں کو سمیٹتے، اتنی بڑی کامیابیوں کی خوشی مناتے، جو کہ پی ڈی ایم کے لیے بے سمجھ تو بہت بڑا کارنامے تھے، الٹا یہ پیپلز پارٹی کو پڑ گئے اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو شو کا